السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں خودکشی کرنے کے لیے اپنے 3 منزلہ گھر کے چھت کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ جب میری چھوٹی نند نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے بچانے کے لیے چیخیں مارتے ہوئے میری طرف بھاگی، ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو بھی آوازیں دینے لگی۔ لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ میں سنبل گیلانی ایک امیر کبیر خاندان کی بیٹی تھی۔ میرے والد منصور گیلانی اپنے علاقے کے لینڈ لارڈ کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ ہمارا باقی خاندان تو گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ہم شہر میں رہتے تھے۔ پاپا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تمام خاندان ان سے بائیکاٹ کر چکا تھا، کیونکہ یہ شادی خاندان اور برادری سے باہر کی گئی۔ پاپا اور ماما ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، اگرچہ ان کی کلاس اور مضامین الگ الگ تھے، لیکن میرے اونچے لمبے گبرو سے پاپا نشیلی آنکھوں والی صبا پر دل ہار بیٹھے۔ پہلے پہل تو صبا نے ہر طرف سے پہلو بچانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف بھی جاگیردارانہ خون تھا جو اپنی منوا کر چھوڑتا ہے۔ تو آخر ایک دن منصور گیلانی بھی صبا سے اقرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں ہی خوشی سے سرشار ہواؤں میں اڑتے پھرتے تھے، گویا فلک کو چھوائیں۔ باتیں کرتے وقت دھنک کے سارے رنگ ان کے گرد ہالہ بنا کر گھومتے۔ انہوں نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب اپنی اپنی فیملی میں بات کی تو کوئی بھی اس پر راضی نہ تھا۔ بہت لڑائی جھگڑے اور سمجھانے بجھانے کے بعد صبا کے گھر والے اس حد تک تو راضی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رخصت کر دیں گے، لیکن بعد میں ہم سے کوئی امید اور تعلق نہ رکھنا۔ لیکن منصور گیلانی کے والدین نے نہ صرف سختی سے انکار کیا، بلکہ بیٹے پر بھی خوب سختی شروع کر دی اور پابندیاں لگا دیں۔ بیٹا بھی ان کا ہی خون تھا۔ ایک دن موقع پا کر اپنے ایک چچا کے ساتھ نکلا اور سیدھا صبا کے گھر جا پہنچا۔ وہیں دوستوں کو بلایا، نکاح کیا اور یہ نیا جوڑا شہر والے گھر میں آباد ہوا۔ چند دن بعد منصور گیلانی کا خیال تھا کہ جائیں گے، معافی مانگیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن صبا کا دل لرز رہا تھا۔ اسے کسی انہونی سے خوف آ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، گارڈز نے راستہ روک کر بتایا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن منصور گیلانی نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگے، میں خود بابا سائیں سے بات کرتا ہوں۔ گارڈ بھی تو نوکر تھے، باپ بیٹے کے درمیان کس حد تک آ سکتے تھے؟ لیکن جیسے ہی منصور گیلانی گھر کے اندر جانے والے بڑے دروازے تک پہنچے، ان کے والد نے زمین پر فائر مار دیا کہ قدم آگے مت بڑھانا۔ منصور نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا تو والد صاحب نے دوبارہ فائر کر دیا۔ آخر وہ دونوں واپس آ گئے۔ صبا تو بہت پریشان ہو کر رونے لگی۔ پریشان تو منصور گیلانی بھی تھا، لیکن یہ سب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ لیکن پھر بھی وہ صبا کو حوصلہ دینے لگا۔ دراصل اس نے ہمیشہ لاڈ ہی دیکھے تھے، کبھی ضد کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا، جو اسے معلوم ہوتا کہ ماں باپ سے کیسے روٹھنا اور کیسے منانا ہے، اور جو اپنے گھر کا چھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ بعد میں بھی منصور گیلانی نے کئی بار والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ملنے کا موقع ہی نہ دیا۔ البتہ ان کے ایک چچا اور پھپھو ان سے ناراض نہ تھے، وہ کبھی کبھی ملنے آ جایا کرتے تھے اور تسلی دیتے تھے کہ مان جائیں گے۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ منصور گیلانی اب چڑچڑے ہو گئے تھے۔ کچھ حالات کی سختی اور والدین کے رویے سے دل برداشتہ چھوٹے سائیں زیادہ تر افسردہ رہتے تھے اور کبھی کبھی تلخ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ 2 سال بعد اللہ نے ان کے آنگن میں ایک پری بھیجی، روئی کے گالوں اور گلابی کی سی رنگت اور نرماہٹ لیے، جسے گود میں لے کر اذان دی تو ساتھ ہی اس کا نام سنبل رکھ دیا۔ پھپھو اور چچا کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن سنبل کی آمد اس قدر مبارک تھی کہ اس کی دادی ہسپتال چلی آئیں، بیٹے اور بہو کو ملیں، پوتی کو گود میں لیا، تحفہ دیا۔ منصور گیلانی بھی خوشی سے نہال تھا۔ اب اسے امید ہو گئی تھی کہ بابا سائیں بھی مان جائیں گے، حالانکہ فی الحال اس کے کوئی آثار نہ تھے۔ منصور گیلانی کو اب بھی حویلی میں قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن دنیا امید پر قائم ہے
اور پھر ماں کے آنے سے بھی اسے حوصلہ ہوا تھا۔ اگرچہ زمینوں کا کچھ حصہ منصور گیلانی کے پاس ہی تھا، اس میں سے بھی آدھا اس نے بیچ کر کاروبار میں لگایا، لیکن اسے نہ کاروبار کی سوچ بوجھ تھی اور نہ ذمہ داری آتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کچھ خاص کامیابی نہ ملی۔ سنبل کی پہلی سالگرہ پر اس نے ایک بار پھر کوشش کی بابا سائیں کو منا لے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ ہاں، اماں سائیں شامل ہوئیں اور ایک دھماکہ کر گئیں کہ انہوں نے سنبل کو اپنے بڑے پوتے امیر حیدر سے منسوب کر دیا ہے۔ یہ بات منصور گیلانی اور صبا دونوں کو پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے سوچا اعتراض کرنا قبل از وقت بات ہے، دوسرا شاید اس سے دوبارہ حویلی میں جانے کا راستہ کھل سکے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہی رہے۔ صبا تو اب ویسے بھی بہت کم گو ہو گئی تھی، وہ یہ بات بہت محسوس کرتی تھی کہ وہ بھی تو اپنے خاندان سے جدا ہوئی ہے، لیکن منصور گیلانی نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اسے ہر وقت صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے، اور اب 1 سال کی بیٹی کا رشتہ یوں طے کیے جانے پر بھی اس نے زخمی دل اور دکھی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا، لیکن وہاں خاموشی دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گئی۔ سالگرہ سے اگلے دن پنچایت میں جھگڑا ہوا، مخالفین نے فائرنگ کر دی۔ گولی منصور گیلانی کے والد کے سیدھا دل میں لگی اور انہیں دوسری سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ ان کی موت کی خبر پورے علاقے کے لیے سانحہ تھی، ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھی، لیکن منصور گیلانی پر قیامت ہی گزر گئی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ حویلی میں یوں داخل ہوگا کہ بابا سائیں کے جنازے کو کندھا دے گا۔ 3 دن تک منصور اور صبا وہیں رہے۔ جب آنے لگے تو ماں جی نے کہا کہ رک جاؤ، لیکن منصور نے کہا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے یہاں رہنے کی، لیکن میں آتا جاتا رہوں گا۔ اصل میں منصور گیلانی بھی شاید باپ کے ساتھ ہی کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ ہنسنا بھی بھول گیا، خود کو کام میں غرق کر لیا۔ جس صبا کو اتنی محبت سے بیاہ کر لایا تھا، اب آئے دن اسی سے جھگڑا رہنے لگا۔ مزاج تند ہوتا چلا گیا، حویلی میں بھی کبھی کبھار جاتا۔ سنبل 5 سال کی ہوئی تو صبا کی گود میں بیٹا آ گیا۔ اس دن بہت عرصے کے بعد حویلی اور منصور گیلانی کا مزاج خوشگوار ہوا تھا۔ پورے علاقے میں خیرات کی گئی اور مٹھائی بانٹی گئی۔ باقی سب لوگ بھی منصور گیلانی سے صلح کر چکے تھے، لیکن بڑے بھائی جن کے بیٹے کے ساتھ سنبل منسوب تھی، وہ بھائی اب تک ناراض تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ سنبل نے میٹرک کر لیا تھا، اب اس کی دادی نے اس کی رخصتی کی بات کر دی۔ منصور گیلانی کی گھر میں اور بیوی بچوں میں دلچسپی بہت کم ہو چکی تھی۔ وہ کئی ماہ گھر سے دور رہتا، جب بھی گھر آتا بچے سہم جاتے کہ اب لڑائی جھگڑا ہوگا۔ صبا یہ سب سہتے سہتے دل کی مریض بن چکی تھی۔ جیسے ہی اماں سائیں نے رخصتی کی بات کی، صبا فوراً راضی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ سنبل کو اپنا خاندان مل جائے، اور سنبل اتنی کم عمر تھی کہ اسے صرف دلہن بننے کا خیال ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سنبل کی شادی ہو گئی۔ منصور گیلانی صرف 1 دن کے لیے رخصتی کے وقت موجود رہا۔ میں سنبل گیلانی شروع سے ہی اپنے باپ کی کمی بہت محسوس کرتی تھی۔ جن بیٹیوں کو بچپن میں باپ کی توجہ اور محبت نہیں ملتی، ان کی شخصیت میں بہت خلا رہ جاتا ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک میری کم عمری میں شادی، دوسرا شوہر کے ساتھ عمر میں زیادہ فرق۔ ہمارے درمیان وہ رشتہ بن ہی نہ سکا جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ شروع کے چند سال تو نارمل رہے، لیکن جب میری ماں صبا کا ہارٹ فیل سے انتقال ہو گیا تو میں یہ سب سہ نہیں پائی۔ میں اپنے بھائی زمان شاہ کو اپنے پاس حویلی لے آئی۔ میرا دل چاہتا کہ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میری دادی اور ساس میرا کافی خیال رکھتی تھیں، لیکن امیر حیدر کو بھی میرے پاپا کی طرح گھر میں دلچسپی کم تھی اور غیر عورتوں کے ساتھ زیادہ۔ اس معاملے میں ان کے والد بھی ان کو مکمل سپورٹ کرتے تھے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک میری گود ہری نہ ہوئی تھی۔ اس وجہ سے
امیر حیدر مجھے بانجھ کے تانے بھی دیتے اور دوسری شادی کی دھمکی بھی۔ میں بھی زبان چلاتی تھی کہ جائیں کر لیں دوسری شادی۔ اب حویلی میں رہتے ہوئے میں کافی ساری چیزیں سیکھ چکی تھی، کافی کچھ اپنے نام بھی لگوا چکی تھی اور بہت سی چیزوں پر نظر رکھنے لگی تھی، اور بھائی کو بھی زمانے کی اونچ نیچ بتاتی رہتی تھی۔ میں نے اس کی تعلیم پر خاص توجہ دی تھی۔ میں چاہتی کہ وہ پاپا کا آفس سنبھالے اور پھر سے اسے کامیاب کرے، اور شکر ہے کہ وہ بھی میری اس بات سے متفق تھا۔ اس کا رجحان بھی اسی طرف تھا، اسی لیے وہ شہر کے اچھے کالج سے کامرس کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اگلے سال اس کا گریجویشن مکمل ہو جانا تھا۔ دن عام روٹین سے ہی گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن میرے شوہر ایک دلہن کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ میری چھٹی حس چونک گئی کہ جس دوسری شادی کی دھمکی دیتے تھے وہ آج پوری ہو گئی۔ آخر ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ سچ بات تو یہ ہے، مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں ان کے قریب تک نہ گئی۔ میری ساس کا رویہ ابھی تک میرے ساتھ اچھا تھا، بلکہ چھوٹی نند دیور کے ساتھ بھی میرے معاملات اچھے تھے۔ صرف تایا جی اور امیر حیدر ہی مجھے اذیت دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ دوسری شادی بھی اسی سلسلے میں تھی، حالانکہ وہ اولاد کی وجہ سے بھی کر سکتے تھے۔ 3-4 دن تو بغیر کسی ہنگامے کے گزر گئے۔ پھر امیر حیدر نے مجھے نئی دلہن کے سامنے کمرے میں بلا کر طنز کی، لیکن میری ساس مجھے وہاں سے لے گئی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ نئی دلہن شہر کی مشہور طوائف ہے تو مجھے اپنی بے حد ذلت محسوس ہوئی۔ میرا دماغ کھول گیا۔ میں اسی وقت حویلی کی چھت سے کود کر جان دینے لگی۔ جب چھت کے کنارے پر پہنچی تو چھوٹی نند نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے اور ماں باپ کو آوازیں دینے لگی۔ سسر کہنے لگے، کیوں بچا رہی ہو اسے، دھکا دو۔ لیکن میری ساس مجھے نیچے لے گئی۔ زمان شاہ کو پتہ چلا تو اس کا جوان خون بھی گرم تھا، لیکن میں نے اسی وقت فیصلہ کیا۔ حویلی چھوڑ کر اپنے مما پاپا کے گھر آ گئے اور خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، جس کا 1 ماہ میں ہی فیصلہ ہو گیا۔ اپنے گھر آ کر میں نے تمام معاملات نئے سرے سے ترتیب دی۔ حویلی میں کچھ ملازمین میرے ساتھ مخلص تھے۔ 2 کو تو میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، لیکن باقی وہاں میری آنکھیں بنے ہوئے تھے، کیونکہ میں زمان شاہ کو وراثت میں سے پورا حق دلوانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے اپنے پاؤں مضبوط کرنے تھے اور حالات کنٹرول رکھنے تھے۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا رہا تھا۔ میں نے زمان شاہ کو کہا کہ اب آفس کے معاملات بھی دیکھنے شروع کر دو اور زمینوں کے بھی۔ ان چیزوں میں دلچسپی بھی اس کے خون میں تھی، اس لیے ہم دونوں کو یہ سب شروع کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی۔ کچھ پرانے سٹاف کو دوبارہ بلایا گیا اور کچھ نیا سٹاف رکھا گیا۔ انہی دنوں حویلی ملازمہ کی ایک فیملی مزید میرے پاس آ گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ بشیرہ اور اس کی بیٹی گھر سنبھالنے لگی، جبکہ اس کے شوہر کو میں نے باہر کے کاموں میں لگا دیا۔ زیادہ تر وہ آفس کے کاموں میں لگا رہتا۔ بشیرہ کی بیٹی رانی صرف نام کی رانی نہیں تھی، سچ مچ میں رانی ہی لگتی تھی۔ بہت کومل سی نازک سی گڑیا۔ اس کے ہلکے سے سانولے پن میں بہت کشش تھی۔ چھوٹی سی ناک میں ایک دمکتا نگ اس سارے چہرے کو روشن کر دیتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ حویلی میں بھی بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی تو کافی کچھ لکھ پڑھ گئی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے بہت آسانی ہوتی تھی کہ ڈاک وغیرہ آئے یا کاغذات پڑے ہوں تو وہ خود ہی ٹھیک طرح سے سنبھال لیتی تھی۔ کبھی میری مساج کر دیتی تو رگ رگ میں سکون اتر آتا تھا۔ ویسے تو کم ہی بولتی تھی، لیکن اللہ نے اسے آواز بہت پیاری عطا کی تھی۔ اکثر برتن دھوتے ہوئے یا سبزی بناتے ہوئے گنگناتی رہتی، اور کبھی ہم خود اسے کہتے کہ رانی آج کوئی گیت سناؤ، تب وہ بہت شوق سے سناتی تھی۔ ایک دن زمینوں سے واپسی پر زمان شاہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تو نہ تھا، لیکن بھائی کو بہت چوٹیں آئیں۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی کریک ہو گئی اور بازو میں بھی کافی گہرا کٹ لگ گیا، جس کی باقاعدہ سرجری ہوئی۔ اسپتال سے 2 دن بعد ہی چھٹی مل گئی، کیونکہ اتنی سیریس بات نہ تھی۔ البتہ ٹانگ کے پلستر اور بازو کے زخم نے اسے کئی مہینوں کے لیے بستر تک محدود کر دیا۔ زمان شاہ میرا وہ طوطا تھا جس میں میری جان بند تھی،
لیکن وہ تھا ہی اس قدر اچھا کہ خاندان والے کیا، کالج والے کیا، تمام ملازمین تک اس پر فدا تھے۔ ہر کسی کا لاڈلا تھا۔ پھپھو بیگم تو صاف کہتی تھیں کہ یہ بنا بنایا منصور ہے۔ آنکھیں ماں سے لی ہیں تو میرا سر فخر سے مزید اونچا ہو جاتا، گویا اس میں میرا بھی کوئی کمال ہے۔ اب جب اس حادثے کے بعد زمان کو بستر پر رہنا پڑا تو میرے علاوہ جس کی جان پر بنی ہوئی تھی وہ رانی تھی۔ اسے کسی پل چین نہ تھا۔ کچن میں برتن بھی دھو رہی ہوتی تھی تو دو چار بیچ میں جا کر زمان شاہ کو پوچھ کر آتی تھی کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری رات زمان شاہ کے سرہانے کھڑی رہتی۔ بھائی نے 2 دن بمشکل صبر کیا۔ تیسرے دن سے اپنے لیپ ٹاپ اور دفتر کی فائلیں اپنے بستر پر کھولیں۔ اس کا اسسٹنٹ فرید بھی اب زیادہ وقت اسی عارضی دفتر میں گھر پر رکنے لگا۔ ایک ہفتے میں ان کا مزید اسسٹنٹ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ جی ہاں، رانی۔ وہ نہ صرف آفس بوائے والا کام کر رہی تھی بلکہ نرسنگ کے ساتھ ساتھ ان کی فائلیں سنبھالنے کا کام بھی۔ وہ جب بھی کسی فائل کا نام لیتے یہ بوتل کے جن کی طرح حاضر کر دیتی۔ ایک دن ہم نے کام کی چھٹی کروائی اور سب نے زمان شاہ کے ساتھ اسی کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پی۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے رانی سے گیت سنانے کی فرمائش کر دی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اداسی بھرا گیت یوں ڈوب کر گایا کہ ہم سب گم ہو گئے۔ 2 ماہ ہو چکے تھے زمان شاہ بستر سے ہی سب معاملات دیکھ رہا تھا۔ اب میں بھی ہفتہ میں 2 چکر آفس میں لگانے لگی تھی۔ کافی دن بعد میں نے کام چیک کرتے محسوس کیا کہ 2 لوگوں کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ میں نے ان کو 15 دن کے نوٹس پر اور 1 مہینے کی تنخواہ کے ساتھ فارغ کر دیا۔ گھر آ کر جب بھائی کو بتایا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، آپا مجھے تو بتا دیتی، آپ فون پر ہی شیئر کر لیتی، آرڈر صبح دے دیتے۔ ایک لڑکا دوست کے والد صاحب نے بھیجا تھا، وہ کام سیکھ رہا ہے۔ اب میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں ان کے آگے۔ مجھے بھی یہ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے کہا کل اسے واپس بلا لیتی ہوں، کوئی بھی وجہ بتا دوں گی، تم تو گھر ہو، تم پر بات نہیں آئے گی۔ لیکن زمان شاہ نے عجیب لہجے میں کہا، رہنے دیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ میں افسردہ سی ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ جس آفس کو شروع کروانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی اس میں کچھ بھی کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے مزید رونا آ گیا جب مجھے بھائی کا لہجہ یاد آیا۔ میں ٹوٹ کر رونے لگی۔ میں تو پہلے ہی رشتوں سے ڈری ہوئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب زمان شاہ کا پلستر کھل گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بس ڈاکٹر نے ٹانگ پر زیادہ وزن ڈالنے سے منع کیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ بھائی کو اسٹک کے سہارے چلنا تھا۔ اس دن تائی جی اور پھپھو آفس کے چند لوگ بھی پھول لے کر گھر آئے ہوئے تھے۔ میں نے دل کھول کر صدقہ خیرات کیا۔ پھپھو تو بلائیں لیتی رہیں، پیسے وار وار کر ملازموں کو دیتی رہیں، کہتی یہ تو بنا بنایا منصور ہے، مکمل کاپی۔ آنکھیں ماں کی لیں۔ میں فخر سے سر مزید اٹھا لیا، گویا اس میں میرا بھی کوئی کمال ہو۔ اب تائی جی اور پھپھو اکثر ہی زمان شاہ کی شادی کی بات چھیڑ دیتی، لیکن میں کوئی جواب نہ دے پاتی، کیونکہ سچی بات تو یہ تھی کہ ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ اس دن بھی جب تائی جی بار بار یہی ذکر کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ زمان شاہ کی مرضی بھی تو دیکھنی ہے۔ اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ بچوں کی بچپن میں ہی طے کر دو۔ یہ باتیں بھائی نے بھی سن لی۔ تائی جی چلی گئیں تو کہنے لگا، کیا بات ہے آپا، تمہاری ساس کو میری شادی کی بہت فکر ہے، کہیں مجھے داماد تو نہیں بنانا چاہتے؟ اس نے تو مذاق میں ایک بات کہی، لیکن میرا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں یہی بات نہ ہو۔ اگلے دن شاہ زمان دوبارہ سے مجھ سے بات کرنے لگا کہ کل آپ کہہ رہی تھیں کہ زمان شاہ کی مرضی بھی دیکھنی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا کام پکڑ کر محبت سے مروڑا کہ واہ واہ، مرضیاں آ گئی ہیں۔ تب بھائی نے مجھے اپنی مرضی بتائی اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نام سنتے ہی مجھے ایسا شوق لگا جیسے ہر چیز ساکن اور منجمد ہو گئی ہو۔ اس کے بعد بم پھٹ جائے۔ شاہ زمان تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میں کافی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔
ایک ہفتہ میں شاہ زمان کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنے سے کتراتی رہی کہ کہیں اس موضوع پر دوبارہ بات شروع نہ ہو جائے، اور میں ہر وقت رانی کو نوٹس کرتی رہی۔ 2 بار بلا وجہ اسے ڈانٹ بھی دیا۔ آخر ایک دن بھائی نے خود ہی یہ بات دوبارہ شروع کر دی۔ تب میں نے اسے سمجھایا، ذات برادری کا، خاندان کا فرق، علاقے میں اس کے باپ دادا کا مقام، ایک ملازمہ سے، ایک نوکرانی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ زمان شاہ نے غور سے مجھے دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگا کہ جب پاپا نے مما سے شادی کی تھی تب انہوں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ میں منصور گیلانی کا بیٹا ہوں، وہی کروں گا۔ وہ تو یہ سب کہہ کر باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی تلملاتی رہی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو مجھے سوچنا تھا۔ میں کافی سوچ بچار کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ایک منصوبے کے خد و خال میرے ذہن میں بننے شروع ہو گئے۔ مجھے اپنے بھائی کو ہر صورت میں بچانا تھا۔ میں اسے ایک اور منصور گیلانی نہیں بننے دوں گی۔ میں نے حویلی میں موجود اپنے مخلص لوگوں سے الگ الگ ملاقات کی، تائی اور پھپھو سے بھی، لیکن میرے منصوبے کا تعلق صرف 2 ملازمین سے تھا۔ ان کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ تایا کے ساتھ جا کر ہمارے خلاف کچھ ایسی باتیں کریں اور ان کا غصہ ابھاریں، تاکہ جب وہ ہمیں برباد کرنے کا کہیں تو کہنا، ہاں جی، آپ نے بشیرہ کی فیملی اسی لیے وہاں بھیجا ہے۔ جب تایا یوں گالیاں نکال رہے ہوں تو یہ سب ریکارڈ کرو۔ دوسری طرف میں نے رانی کو کہا کہ دفتر میں زمان کو فائل چاہیے، اس کے کمرے میں ڈھونڈ کر آؤ۔ جب یہ سب مناظر موبائل میں ریکارڈ ہو گئے تب میں اگلے مرحلے کی طرف گئی۔ میں بشیرہ اور اس کے شوہر کو تایا جی کی آدھی ویڈیو دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ تو ایسے جان کے دشمن بن رہے ہیں، میرے ساتھ تمہاری بھی۔ یہ لو رقم، کہیں دور، بہت دوسرے علاقے میں جا کر رہو، نام بھی بدل لینا، کچھ عرصہ خاموشی سے رہو۔ پہلے تو بشیرہ اور اس کا شوہر نہیں مانے، کافی دیر سر کھپانے کے بعد انہیں کچھ ڈرایا دھمکایا بھی تو وہ لوگ مان گئے، اور دوسرے دن ہی راتوں رات ہمارے گھر سے نکل گئے۔ اگلا مرحلہ زمان شاہ کو قائل کرنے کا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ میں اپنی بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہی ہوا۔ جیسے ہی بھائی کو پتہ چلا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا اور ایک دم چیخ پڑا کہ وہ لوگ اتنے عرصے سے یہاں ہیں، ایک دم غائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے زمان شاہ کو وہ ویڈیو دکھا جس میں رانی اس کے کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی یا تلاشی لے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے صرف اس سے اتنا پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کی تلاش میں ہو۔ وہ مجھے جواب دینے کے بجائے رونے لگی۔ ایک دن کے بعد وہ تینوں غائب ہو گئے۔ زمان شاہ میز کو ٹھوکر سے اڑاتا ہوا غصے سے گھر سے نکل گیا۔ میں اس کا رد عمل دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور دعائیں مانگنے لگی کہ سب ٹھیک ہی رہے، کہیں رانی کی فیملی کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھے، وہ حقیقتاً دور چلے گئے ہوں اور کبھی دوبارہ نظر نہ آئے۔ زمان شاہ شدت سے انہیں ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف میں نے اپنے ذرائع سے تسلی کر لی تھی کہ وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں تک پہنچنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ میں نے انہیں اچھی خاصی رقم دی تھی تاکہ نئی جگہ جا کر زندگی شروع کرنا آسان ہو جائے۔ پورا 1 سال زمان شاہ انہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس دوران میں نے تایا جی والی ویڈیو بھی اسے دکھا دی اور یہ سمجھایا کہ انہیں ہمارے دشمنوں نے بھیجا تھا، وہ ہمیں نقصان پہنچانے آئے تھے۔ ہر دکھ اور نقصان پر آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے۔ زمان شاہ کو بھی زمینوں کی مصروفیت نے گھیر لیا۔ میں جب بھی شادی کی بات کرتی تو وہ ٹال دیتا، کہتا میرا دل نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے اسے بٹھا کر سمجھایا اور کچھ جذباتی بلیک میل کیا، تب وہ مان گیا۔ کہتا جہاں مرضی کر دیں۔ میں نے پھپھو کی بیٹی کا نام لیا تو اس نے انکار نہیں کیا۔ امبر اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، شکل و صورت میں بھی پیاری تھی اور عادات و اطوار میں بھی پیاری تھی۔ شادی طے ہوئی اور خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے بھی اپنے سارے ارمان نکالے اور ہم دلہن گھر لیا۔ یہ زمان شاہ اور امبر کی شب زفاف تھی۔ میں اللہ کے حضور بیٹھی رو رو کر معافی مانگ رہی تھی کہ میں نے جو کیا اپنے بھائی کی بھلائی کی خاطر کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ پاپا جیسا سلوک ہو اور وہ ٹوٹ جائے، ایک اور خاندان ٹوٹ جائے
اور کچھ میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں میرا بھائی مجھ سے جدا نہ ہو جائے، اپنی مرضی کی عورت سے شادی کر کے مجھے بھول نہ جائے۔ میں اپنے باپ، اپنے شوہر سے محروم عورت اب اپنے بھائی سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں اللہ کے آگے دل کھول کر رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ شاید صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ رانی کی فیملی کو مستقبل کا آسرا دے کر بھیجا، ان کی حق تلفی نہیں کی۔ اگلے دن میرا دل ہلکا پھلکا تھا، اور جب زمان شاہ اور عنبر ملے تو ان کے چہرے بھی آسودہ لگ رہے تھے۔ میرا دل شکر سے بھر گیا۔ ولیمہ بھی اسی شون و شوکت کے ساتھ کیا گیا جو اس خاندان کی علامت تھی۔ پورا دن غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا رہا۔ اس سے اگلے دن ہی میں انہیں ہنی مون پر جانے کا کہنے لگی۔ زمان شاہ کہنے لگا عنبر سے پوچھ لیں، جہاں یہ کہے گی چلتے ہیں۔ عنبر کہنے لگی کہ ایک شرط پر، کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میرے کہے پھوٹ پڑے۔ پہلی دلہن ہے جو ہنی مون پر نند کو ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ نہ بابا نہ، ابھی تم لوگ جاؤ، میں کچھ دن بعد تم لوگوں کو دبئی میں جوائن کر لوں گی، پھر ہم لوگ عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ یہ میری تجویز ہے جسے سب نے قبول کیا۔ یوں ہم سیر و تفریح کے بعد عمرہ ادا کر کے واپس لوٹ آئے۔ عمرہ پر بھی خانہ کعبہ کے سامنے میں نے رو رو کر خدا سے معافی مانگتی رہی۔ زندگی واپس اپنی روٹین پر آ گئی۔ دفتر، بزنس، زمینیں، یہ سائیکل چل رہا تھا۔ اب زمان شاہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فوڈ پروڈکٹ، مسالہ جات، نمک مرچ وغیرہ کا برانڈ متعارف کروانا چاہتا تھا، جس میں ٹماٹو کیچپ کا اضافہ عنبر نے کروایا، اور ہم سب نے اس کی منظوری دے دی۔ ہم سب زور و شور سے اس کام میں مصروف ہو گئے۔ کبھی برانڈ نیم رکھتے، کبھی لوگو ڈیزائن کرتے، کبھی یہ ریسرچ کرتے کہ شیشیاں بہتر ہیں کہ گتے کے ڈبوں کی پیکنگ۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب بھی عنبر اپنے کمرے میں ہوتی، اکیلی ہوتی یا زمان شاہ کے ساتھ، کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آتی۔ کبھی کبھی گیت کی آواز بھی آتی جو رانی گایا کرتی تھی۔ میں ان کے کمرے میں جاتی، ان کے پاس بیٹھوں تو مجھے عنبر کی جگہ رانی بیٹھی نظر آتی اور مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ایک بار حد ہی ہو گئی، وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر شاہ زمان کو پکارا اور عنبر کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ ہی مجھے چکر سا آیا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بھائی نے اٹھ کر مجھے پانی پلایا۔ جب دوبارہ عنبر کی طرف دیکھا تو وہاں عنبر میری بھابھی ہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کافی پریشان رہنے لگی، کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار دل میں خیال آیا بھی اس ملازم کو بھیجوں جو اس بات سے واقف ہے، لیکن پھر خود ہی رک گئے۔ اب عنبر اور میں جب بھی لاؤنج میں یا لان میں اکٹھے بیٹھتے، میں غور غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتی۔ عنبر بھی پوچھنے لگتی، کیا ہوا آپا؟ میں بات بنا جاتی کہ تمہاری سکن دیکھ رہی ہوں، تم پارلر جایا کرو، فیشل وغیرہ ریگولر کروایا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اور مزید میں سوچ رہی تھی کہ آج پھپھو کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہنس پڑتی۔ ایک بار اسی طرح بیٹھے بیٹھے میں نے پوچھا، کیا تمہیں جنوں، بھوتوں یا بدروحوں کا یقین ہے؟ کہنے لگی، نہیں آپا، جنات ہیں تو اللہ کے مخلوق، رہتے بھی اسی دنیا میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس انسان آیات اور مسنون دعائیں پڑھے، انسان کے آگے دوسری مخلوق کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے عنبر کی اس بات پر بہت پیار آیا۔ پھر میں بات بدل کر دوسری باتیں کرنے لگی۔ ابھی چند دن ہی سکون سے گزرے تھے کہ مجھے زمان شاہ کے کمرے سے گیت کی آواز آنے لگی۔ دروازہ تو بند تھا۔ میں باہر والی سائڈ سے کھڑکی کی طرف گئی کہ شاید کچھ نظر آ سکے، حالانکہ یہ میری بے وقوفی ہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کھڑکیوں کے آگے ڈبل ڈبل پردے لگے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر بھی چلی گئی۔ اس دن شاید قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑا پردہ ہٹا ہوا مل گیا۔ میں نے آنکھ لگا کر دیکھا تو بیڈ پر مجھے رانی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہر ویکینڈ پر گیت کی آواز آنے لگی تو میں نے پکا سوچ لیا کہ اس کا کھوج لگا کر رہوں گی۔ جب وہ دن آیا جس کی رات میں گیت سنائی دیتا تھا تو میں تیار تھی۔
جس وقت قریب آیا میں نے امبر کو اپنے کمرے میں کسی کام سے بلایا اور اس کا فیورٹ جوس تیار کر رکھا تھا۔ اس میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی تاکہ وہ ادھر میرے کمرے میں ہی سو جائے، اور وہی ہوا۔ چند منٹوں کے بعد اس کو نیند آ گئی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹایا اور باہر سے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے زمان شاہ کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ گیت کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک دم دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میری تو چیخ ہی نکل گئی کہ آگے اندر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ پھر احساس ہوا کہ باتھ روم میں کوئی ہے۔ میں ایک دم آگے بڑھی کہ دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ کیا میں اپنے بھائی کو باتھ روم میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اتنے میں بھائی باہر نکل آیا۔ وہ نہا کر آیا تھا۔ اب کمرے میں گیت کی آواز نہ تھی۔ میں متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے امبر کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ میرے کمرے میں میرا ایک چھوٹا سا کام کر رہی ہے۔ بھائی نے ہنس کر مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا یہاں بیٹھے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اسے بلایا ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ نے اسے کیوں بلایا ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو گیت کی آواز نے پریشان کر دیا ہے، اس لیے آپ یہاں دیکھنے آئی ہیں۔ میں بس حیران نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ یہ وہی زمان شاہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے اور کہنے لگا مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے رانی اور اس کے والدین کو خود یہاں سے بھجوایا تھا۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے کانوں میں اترے میں لرز کر رہ گئی کہ اب میرا بھائی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما، کہنے لگا میں نے ماں کو اتنا محسوس نہیں کیا، میرے لیے آپ ہی ماں ہیں۔ میں آپ سے ناراض تھا، بہت غصہ تھا، اور غصے میں ہی میں شادی سے راضی ہوا تھا کہ آپ کی پسند سے شادی کر کے میں اسے یہاں آپ کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں گا، رانی کو تلاش کروں گا۔ میں ہکا بکا اس کی بات سن رہی تھی، لیکن پھر شادی کی رات میں آپ سے کچھ کہنے آیا تو آپ جائے نماز پر خدا سے معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے اس دن صورتحال کا پتہ چل گیا تھا، مجھے آپ کی حالت اور سوچ کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آپ نے یہ سب کس خوف کے تحت کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں رانی کے ساتھ شادی کے لیے سیریس تھا، وہ سچ میں میرے دل میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو زمان شاہ کے آنسو دیکھ رہی تھی جو ماما پاپا کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی گلے لگ کر رونے لگے۔ جب دل تھوڑا ہلکا ہوا تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا ایسے نہ کہیں، میرے دل میں آپ سے تمام شکوے اسی رات ختم ہو گئے تھے جب میں نے آپ کی بات سنی تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی مہربانی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے امبر کو دل سے بیوی قبول کر کے یہ زندگی شروع کی تھی، اور خود سے وعدہ کیا تھا اس کی کوئی حق تلفی نہیں کروں گا۔ خدا مجھے ہمت دے۔ پھر میں مختلف سائیکالوجسٹ سے بھی ملا تاکہ میرا رشتہ بہتر ہو سکے۔ پتہ آپا، جن لوگوں کا بچپن محرومی میں گزرا ہو ان کی ذات میں، ان کی شخصیت میں بہت سے گیپ اور خلا رہ جاتے ہیں۔ ہم خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارا انسانوں کے علاوہ خدا سے بھی رشتہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو امبر کے چہرے میں رانی نظر آتی ہے، یہ صرف آپ کا گلٹ ہے، ورنہ لوگ تو ملازموں کا اتنا نہیں سوچتے۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ دادا سائی نے کچھ مزارے قتل کروا دیے تھے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، میں آپ کو بھی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی میرے منہ سے نکلا وہ گیت۔ زمان شاہ ہنس پڑا۔ بھائی رانی کا یہ اپنا گیت تھوڑی تھا، وہ بھی تو کسی کا گایا ہوا گیت ہی سناتی تھی۔ اب یہ حسن اتفاق ہے کہ میری بیگم صاحبہ کو بھی یہی گیت پسند ہے۔ یہ اصل گلوکارہ والا گیت ہے جو آپ کو سنائی دیتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں چونکا رانی کا خیال ہے، اس لیے آپ نفسیاتی طور پر سمجھتی ہیں یہ رانی سنا رہی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ زمان شاہ کہنے لگا کہ بھائی اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے نفسیاتی مسئلے تو ایسے ہیں کہ انہیں بندے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، بس آپ نے ان باتوں پر پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے ہم پر، انشاءاللہ آئندہ بھی اچھا ہوگا۔ میں نے پوچھا
زمان شاہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ میرے بھائی نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا بالکل نہیں آپا، اب آپ آرام سے سوئیں اور میری بیگم کو مجھے واپس کریں۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ اگر آج نہ کروں واپس تو؟ وہ بھی ہنس کر کہنے لگا نہیں نہیں، یہ چیٹنگ نہ کریں بھائی۔ میں نے کمرے میں جا کر اسے فون کیا کہ آؤ اور اپنی بیوی لے جاؤ۔ وہ حیران سا میرے کمرے میں آیا تو دیکھا امبر سو رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور میں وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا رحم اور کرم فرماتا ہے، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور بس شکوے ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔